BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. برطانیہ میں سرپرستی کے محتاج بچوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ. ایشیائی اور مسلم بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی شدید قلت. ایشین جو والدین ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اپنی آفر کر رہے ہیں وہ نمبر کم ہو گئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں, بائی 50%. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں جاری کمی. تیل کی برآمد پر انحصار کرنے والے ممالک کے لیے مشکل گھڑی اور روس کا بجٹ میں کمی کا اعلان. اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ اب ہر گاہک پسند کے جوتے کیسے آرڈر پہ بنوا سکتا ہے. حالیہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں چائلڈ کیئر میں بھیجے جانے والے بچوں کی تعداد 30 سال میں سب سے زیادہ ہے اور ملک میں دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کی فوری ضرورت ہے. اس ہفتے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم برنارڈوز نے بچوں کو گود لینے اور دیکھ بھال کے لیے آگہی کی مہم شروع کی ہے اور نسلی اور اقلیتی خاندانوں سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو گود لینے اور اپنانے میں آگے بڑھیں. برنارڈوز کے بقول برطانیہ کی ایشیائی اور مسلمان کمیونٹی میں یہ رجحان بے حد کم ہے. تفصیل کے ساتھ قندیل شام. انگلینڈ میں 30 سال کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چائلڈ کیئر میں رکھے گئے بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو اور اس کے ساتھ سیاسی پناہ کے خواہش مند تنہا بچوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. یعنی ملک میں بچوں کو گود لینے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کی سخت اور فوری ضرورت ہے. ایسے میں جب دنیا کے مختلف کونوں سے تنہا بچے برطانیہ پہنچتے ہیں ان کا صحیح خاندانوں کے ساتھ ملاپ کرانا بھی ضروری ہوتا جا رہا ہے. برمنگھم میں مقیم عبدل اور ان کی اہلیہ زاہدہ ان چند ایشیائی خاندانوں میں سے ایک ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ 2 پناہ گزین بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. وہ 3 یا 4 ہزار میل دور سے آئے ہیں اور زیادہ تر سفر انہوں نے پیدل طے کیا ہے. جو وہ یہاں آئے تو وہ خوفزدہ تھے, کانپ رہے تھے. لیکن اب لگتا ہے کہ وہ اپنے نئے خاندان میں مطمئن محسوس کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہ بچے بھی مسلمان ہیں. انہوں نے ہم سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ کیا ہمارے پاس جانماز اور قرآن ہے اور کیا ہم حلال کھانا کھاتے ہیں. ہم نے جواب دیا ہاں. شاید اسی لیے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم برنارڈوز نے مختلف نسلی اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں. ہماری مذہبی اور ثقافتی وجوہات ہیں اور ضروری ہے کہ بچے اپنا ورثہ نہ بھولیں. ایک مسلمان فاسٹر کیئرر ہونے کے ناطے یہ میرے لیے بھی بونس ہے اور بچوں کے لیے بھی. برنارڈوز نے اس ہفتے آگاہی کی ایک مہم شروع کی ہے. برنارڈوز کے مطابق اس وقت برطانیہ میں بچوں کی دیکھ بھال اور انہیں گود لینے کے لیے 9,000 سے زیادہ خاندانوں کی ضرورت ہے. صرف انگلینڈ میں دیکھ بھال کے محتاج سیاہ فام اور نسلی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد 22% ہے. اور تنظیم کے بقول دیکھ بھال کرنے کے خواہش مند لوگوں کی سب سے زیادہ کمی برطانیہ کی ایشیائی اور مسلمان کمیونٹی میں پائی جاتی ہے. برطانیہ کی 8% آبادی ایشیائی ہے لیکن ملک میں صرف 4% دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کا تعلق ایشیائی کمیونٹی سے ہے. برنارڈوز ماضی میں بھی آگاہی کی ایسی عمومی مہمات چلاتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود عبدل اور زاہدہ کا خاندان ایشیائی اور مسلم برادریوں میں خال خال ہی ملتا ہے. وہ اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد سے اب اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور بچوں کو گھر اور محبت دیں. قندیل شام, BBC نیوز. اور اس سلسلے میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سرگرم برطانیہ کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم فلاحی تنظیم برنارڈوز کے چیف ایگزیکٹو جاوید خان BBC کے نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس تشریف لائے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایشیائی خاندانوں میں بچوں کو گود لینے اور دیکھ بھال کا رجحان کم ہے کیوں. یو کے ٹوٹل میں تو اس اگلے سال میں 2016 میں ہمارا اندازہ ہے کہ 9,000 سے زیادہ فیملیز ہمیں چاہیے جو ان بچوں کی دیکھ بھال کر سکے. تو پچھلے 3 سالوں میں پرابلم یہ ہے کہ ایشین جو والدین ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اپنی آفر کر رہے ہیں وہ نمبر کم ہو گئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں, بائی 50%. تو یہ بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے. تو اب سب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے. لیکن جاوید خان صاحب یہ ہر ایک تو ان کو نہیں اڈاپٹ کر سکتا یا فاسٹرنگ کر سکتا ہے نا. کچھ
लाजमी शराइत होंगी, वो शराइत क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है. अगर कोई फैमिलीज़ हैं जो फास्टिंग या अडॉप्शन के इंटरेस्ट रखते हैं, उनका काम है कि कांटेक्ट करें बर्नार्डोज़ या कोई भी एजेंसी, बहुत एजेंसीज़ हैं, लोकल काउंसिल को कांटेक्ट करें. फिर हम उनकी असेसमेंट करते हैं कि क्या वो इसके काबिल भी हैं या नहीं. उनका घर देखते हैं, उनकी जनरल आउटलुक, फैमिली की सेटअप, और भी बच्चे उनके हैं या नहीं, ये सारी असेसमेंट होती है. फिर हम इधर यूके में कहते हैं सेफ़ गार्डिंग. सेफ़ गार्डिंग का मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चों की देखभाल के लिए कंडीशंस हैं ताकि वो सेफ़ एंड सिक्योर हाउस होल्ड में वो जाएँ, ताकि उनके लिए कोई रिस्क ना हो. अगर ये सारे टेस्ट पास हो जाएँ तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे अवेलेबल हैं ना गोद लेने के लिए या देखभाल के लिए, उनको पेयरिंग करते हैं विद द राइट फैमिलीज़. तो जब वो हो जाती है फिर लोकल काउंसिल को हम रेकमेंड करते हैं कि ये फैमिलीज़ हैं, ये बच्चे हैं. फिर आगे वो कंडीशंस मैच हो गए हैं और वो बच्चे चले जाते हैं उनके घर. ये फास्टरिंग का तरीका है. अडॉप्शन का वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अडॉप्शन एक लीगल एंटिटी है, ताकि वो जो बच्चा अडॉप्टेड होता है ना, वो लीगली पेरेंट्स बन जाते हैं उस बच्चे के. अच्छा. तो उसके लिए साल 2 साल कई दफ़ा लग जाते हैं और लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि टोटल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की हो जाती है. ऐसे हालात में वो बच्चे कि जो मोहताज हैं कहीं जाने के लिए, वो बच्चे कि जिनकी फॉस्टरिंग होनी चाहिए, अडॉप्शन होना चाहिए, वो कहाँ जाते हैं? जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यही तो असली मसला है कि हर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सबसे माजूर बच्चे हैं या जिनके यतीम बच्चे हैं, जिनका और कोई सपोर्ट का नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करें. तो अनफॉर्चुनेटली मैं हर रोज़ ये देखता हूँ, इतने बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए कोई भी नहीं है. उनके अपने वालिदैन उनका ख्याल नहीं रख सकते या वालिदैन उनके पास्ट अवे हो गए हैं. तो उनके लिए हम टेम्परेरी अरेंजमेंट्स बनाते हैं कि एक दिन एक घर में होते हैं, दूसरे दिन दूसरे घर में चले जाते हैं. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिस्टम है. बर्नार्डोज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद खान. आइए अब कुछ दूसरे मौज़ूआत पर भी नज़र डालते हैं. इंडोनेशिया की पुलिस ने दारुल हुकूमत जकार्ता में जुमेरात को हमला करने वाले 5 में से 4 अफराद की निशानदही की है. पुलिस के बकौल 2 हमलावर सज़ा याफ्ता शिद्दत पसंद थे. जुमेरात को होने वाले हमलों में 2 शहरी भी हलाक हुए थे. हुक्काम हमलों का जिम्मेदार शिद्दत पसंद गिरोह दौलत इस्लामिया को करार दे रहे हैं. अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तिब्बी अमला और मोबाइल मेडिकल क्लिनिक शाम में दोनों तरफ से मुहासरे का शिकार शहर मदाया भिजवाए जा रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बकौल शाम की हुकूमत ने हिलाल अहमर को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है. ब्राज़ील की सबसे बड़ी बंदरगाह सेंटोस के गोदाम में रखे गए केमिकल्स में होने वाले धमाके के सबब एक बड़े इलाके में जहरीली गैस फैल गई है. हुक्काम के बकौल अब तक गैस से मुतासरा 66 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. स्पॉट फिक्सिंग की पादाश में 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बिलाखिर वापसी हो गई. ऑकलैंड में खेले गए T20 में उनकी गेंद पर कप्तान शाहिद अफरीदी और सुहेब मकसूद की जानिब से आसान कैच ड्रॉप किए जाने के बावजूद मोहम्मद आमिर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे. पाकिस्तान ने मैच 16 रन से जीत लिया. रूस अपने बजट में कटौती करने पर गौर कर रहा है. वजह आलमी मंडियों में तेल की मुसलसल गिरती हुई कीमतें हैं कि जिनसे तेल पैदा करने वाले रूस जैसे तमाम ममालिक सख्त परेशानी का शिकार हैं. रूस बचत के लिए तरक्याती अखराजात में 10% कमी कर सकता है. तफसील के साथ फराज हाशमी. अमरीकी रियासत टेक्सास में इस जगह से फ्रैकिंग के जरिए तेल निकाला जा रहा है. फ्रैकिंग से हासिल होने वाले तेल से अमरीका की तेल की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और ये आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का एक बड़ा सबब बना. मजीद बना जब ओपेक मुल्कों ने तेल की बरामद में कमी न करने का फैसला किया तो तेल की कीमतें मजीद कम होकर $30 फी बैरल की सतह पर आ गईं. तेल की आमदन पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों की मईशतें मुश्किलात का शिकार होने लगीं. अगर तेल की कीमतों में मजीद कमी वाक़ई होती है तो हमें अपने बजट के खदोखाल पर गौर करना होगा. इस सूरत हाल को समझना होगा. हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना होगा जैसा कि दूसरे मुल्कों ने किया है. रूस अपनी कुल आमदन का 52% तेल से हासिल करता है. तेल की कीमतों में कमी से रूस की आमदन में भी कमी वाक़ई होने लगी और उसने अपने बजट के अखराजात को कम करने पर गौर शुरू कर दिया है.
تیل کی قیمتیں اگر اگلے 12 مہینوں میں $30 پر رہتی ہیں تو بجٹ اخراجات میں 10% کمی سے بجٹ خسارے کو کل قومی پیداوار کے 3% تک لانا ممکن نہیں ہوگا۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کے لیے جہاں تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں پریشانی کا باعث ہیں، وہیں صارفین اس صورتحال سے خوش ہیں۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔ تیل کی قیمتیں۔ اب BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ صحرائے تھر میں بچوں کے لیے طبی سہولیات کی حالت کس قدر خراب ہے، اور ہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ اب دفاتر کے اوقات کار میں ذاتی ای میل اور پیغامات بھیجنا کیوں مشکل کا سبب ہو سکتا ہے۔ پروگرام کلک میں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے ضلع تھرپارکر میں گزشتہ 2 سال کے دوران غذائی قلت کے سبب سینکڑوں بچے ہلاک ہوئے۔ سال رواں کے آغاز پر ہی ضلعی ہیڈ کوارٹر مٹھی کے سول اسپتال میں 17 بچوں کی موت کی خبر آئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اموات کی اہم وجہ طبی سہولیات کی کمی بھی ہے۔ تھرپارکر سے شمائلہ خان کی رپورٹ۔ تھرپارکر کے ہیڈ کوارٹر مٹھی میں واقع اس سول اسپتال میں ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کے مریض آتے ہیں۔ دیگر اسپتالوں میں نرسری اور بہتر سہولیات نہ ہونے کے باعث دور دراز علاقوں سے بچے جب تک یہاں لائے جاتے ہیں ان کی حالت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس مرتبہ نومولود بچوں کی اموات کی وجہ کم خوراک نہیں بلکہ سردی کی شدید لہر بنی۔ پری-ٹرم لو برتھ ویٹ سیپسس، نیونیٹل سیپسس جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور برتھ اسفکسیا جو میجر جو ہیں یہ ہیں، اور باقی جو ہے نمونیا وغیرہ میں بھی بچے آئے ہیں ہمارے پاس، نمونیا ڈائریا وغیرہ میں، لیکن جو ڈیتھس موسٹ آف دا ہیں وہ ساری جو ہے نیونیٹس کی ہے موسٹ آف دا۔ تھرپارکر کی 13 لاکھ آبادی کے لیے چند حکومتی BHUs کے علاوہ PPHI کے زیر انتظام 31 BHUs کام کرتے ہیں۔ بچوں کی حالیہ اموات کا ذمہ دار ان BHUs میں سے کئی کے غیر فعال ہونے کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ مٹھی کے ہی ایک گاؤں میں واقع BHU ہے جہاں ڈاکٹرز، عملہ اور ادویات سب موجود ہیں اور ساتھ ساتھ نارمل ڈیلیوری بھی کی جاتی ہے۔ اگر یہ BHUs فعال ہیں تو پھر نومولود بچوں کی اموات کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ جو ہے ہائیجین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، فرسٹ نمبر پہ یہ بات ہے۔ دوسرے جو ہے گھر میں جو ڈلیوری ہوتی ہے ادھر جو کارڈ کو کاٹنے کے لیے جو بلیڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو پرانا ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو جراثیم وغیرہ بچوں میں جاتے ہیں زیادہ تو اس میں بھی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ 35 سالہ مگھو کا 4 روز کا بیٹا بھی ابھی 9 جنوری کو ہی مٹھی کے سول اسپتال میں ہلاک ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے 7 بچوں کو جنم دے چکی ہیں۔ مگھو بتا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش گھر میں دائی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کا رواج نہیں ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں۔ تھر میں صحت کے مراکز ہر سال ہونے والی سینکڑوں ہلاکتوں سے نمٹنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کیا صوبائی حکومت کوئی ایسی پیش کی جامع پالیسی ترتیب دے سکے گی جس سے ان اسباب پہ قابو پایا جا سکے، یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ شمائلہ خان، BBC نیوز، تھرپارکر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، محمد عامر کی کرکٹ میں واپسی اور پاکستان کی جیت کی خبر سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کا وہ بیان جس میں انہوں نے مغربی راہداری کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بات کی ہے۔ عالمی سطح پر کمپیوٹروں کی کھپت میں کمی کی وجہ ہے کیا اب مالکان اپنے ورکرز کے پرائیویٹ میسیجز تک رسائی حاصل کر سکیں گے؟ اور مستقبل کی ایمبولینس کیسی ہوگی؟ ملاحظہ فرمائیں ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک ثنا گلزار کے ساتھ۔ عالمی سطح پر کمپیوٹرز کی طلب میں کمی آئی ہے۔ محققین کے مطابق گزشتہ برس کی آخری 3 ماہی میں کمپیوٹرز کی کھپت میں 10% کمی دیکھنے میں آئی۔ مسلسل 5 سرمائیوں سے کھپت میں کمی کا رجحان ہے۔ کمپیوٹرز کی فروخت میں کمی کی ایک وجہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کی مقبولیت قرار دی جا رہی ہے۔ ایپل وہ واحد کمپنی ہے جس کے کمپیوٹرز کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔
آفس ورکرز کو رواں ہفتے ایک بری خبر یورپی انسانی حقوق کی عدالت کے اس فیصلے کی شکل میں ملی جس کے تحت مالکان دفتری اوقات میں ملازمین کی پرائیویٹ چیٹ پڑھ سکیں گے۔ یہ کیس رومینیا کی ایک کمپنی عدالت لے کر گئی تھی۔ اس پر اپنے ایک ورکر کے یاہو چیٹ میسیجز پڑھنے کی وجہ سے رازداری کے قانون کی خلاف ورزی کا الزام تھا۔ یہ بات واضح نہیں کہ اس فیصلے کا اطلاق فیس بک اور دیگر میسیجنگ سروسز پر ہوتا ہے یا نہیں۔ رواں ہفتے ہم نے ایئر میول نامی ڈرون ایمبولینس سروس کی پہلی اڑان دیکھی۔ یہ ایمبولینس ایسی جگہوں پر سروس فراہم کرے گی جہاں انسانوں کے لیے جانا خطرناک ہوگا۔ عمودی پرواز اور لینڈنگ کی صلاحیت رکھنے والی یہ ڈرون ایمبولینس 177 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 500 میٹر بلندی تک پرواز کر سکتی ہے۔ اس کا پہلا تجربہ اسرائیل میں کیا گیا ہے اور رواں برس مزید تجربے بھی کیے جائیں گے۔ آخر میں یہ دلچسپ خبر بھی کہ اب اپنی پسند کے جوتے لینا اور آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ جلد ہی جوتے پرنٹ کر سکیں گے۔ لاس ویگس CS ٹیک شو میں پہلی بار ایسے جوتے رکھے گئے ہیں جن کے سول کا کچھ حصہ 3D پرنٹر سے پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے خیال ہے کہ لوگ ایک دن اپنے سائز کے جوتے خود ہی پرنٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو یاد دلاؤں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ برطانیہ میں دیکھ بھال کرنے والے ایشیائی اور مسلم خاندانوں کی شدید کمی آج کے سربین کا بڑا موضوع رہی۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں چائلڈ کیئر میں بھیجے جانے والے بچوں کی تعداد 30 سال میں سب سے زیادہ ہے اور ملک میں دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کی فوری ضرورت ہے۔ برطانیہ کی ایشیائی اور مسلمان کمیونٹی میں رجحان بہت کم ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔